اسماعیل ہانیہ جو نام ہے ظاہر ہے پوری دنیا کے اندر بڑا معروف نام تھا اور ایک چہرہ تھے فلسطین کا، خصوصاً ڈپلومیٹک لیول کے اوپر، اور غزہ کے پرائم منسٹر کی حیثیت سے بھی ان کی پہچان جو ہے وہ پوری دنیا میں تھی۔ لیکن اگر ان کی بچپن کو ہم دیکھیں تو پیدائش ان کی غزہ کے اندر ہی ہے، یہ ایک مہاجر کیمپ کے اندر ہی ان کی پیدائش ہوئی ہے 1962 میں۔ ان کی جو آبائی جگہ تھی جس سے ان کے والدین کا تعلق تھا وہ مقبوضہ اسرائیل کے اندر جو شہر ہے اسکلان، اس کی ایک نواحی بستی تھی جہاں پہ ان کا خاندان رہتا تھا۔ 1948 میں اسے جبری طور پہ وہاں سے نکالا گیا اور وہ پھر اس کے بعد غزہ کے علاقے میں آ کے ایک مہاجر کیمپ میں آباد ہوئے۔ 1962 میں ان کا پیدا ہوئے اور پھر اس کے بعد ان کی جو ابتدائی تعلیم تھی وہ اقوام متحدہ کے اسکولوں میں انہوں نے حاصل کی۔ پھر اس کے بعد یہ یونیورسٹی میں انہوں نے عربی ادب کے اندر ماسٹرز کیا تھا، اور اسی وجہ سے یہ بہت شعلہ بیان مقرر تھے۔ ان کی جو تقاریر ہوتی تھی اس کے شروع سے ہی لوگ بہت دیوانے تھے اور بڑا ان کو پسند کیا جاتا تھا، ان کی گفتگو کو، نہ صرف غزہ کے اندر، نہ صرف جو ہے فلسطین کے اندر، بلکہ پورے عالم عرب کے اندر جو ہے۔ شیخ احمد یاسین کے بعد یہ دوسری وہ شخصیت تھے کہ جن کی گفتگو اور جن کی تقاریر کو بہت زیادہ جو ہے وہ پسند کیا جاتا تھا اور وائرل ہوتی تھی، مطلب ان کی اس زمانے میں بھی وائرل ہوتی تھی جب ویڈیو کیسٹس ہوتے تھے، تو ان کی تقاریر اس وقت بھی وائرل ہوتی تھی کہ کیسٹس کے اندر بھی لوگ بہت زیادہ سنا کرتے تھے۔ تو جو ان کا تعلق ہے حماس سے، یہ حماس کے ابتدائی لوگوں میں سے تھے، بلکہ اسٹوڈنٹ لائف میں اس وقت جو اخوان المسلمین کا ونگ تھا، کیونکہ ابتدا میں آپ کو پتہ ہے کہ جو غزہ تھا یہ مصر کا حصہ تھا، مصر بعد میں 1967 میں جو ہے نا اس سے الگ ہو گیا تھا، تو ابتدائی طور پہ وہاں پہ جو لوگ تھے وہ اخوان کے نام سے ہی کام کر رہے تھے۔ تو یہ اخوان المسلمین کے جو اسٹوڈنٹ ونگ تھا یہ اس سے منسلک رہے ابتدا سے ہی، اور جو ہے منظم لوگوں کو کرنے میں، خصوصاً طلباء و طالبات کو منظم کرنے میں، اسرائیل کے خلاف ایجیٹیشنز اور مختلف مظاہرے، اس کے اندر جو ہے نا یہ ہمیشہ سے انوالو رہے، کئی دفعہ گرفتار ہوئے، یہ کئی ان کے اوپر کیسز تھے۔ پھر جب حماس بنی ہے تو یہ اس کے ابتدائی اراکین میں شامل تھے، بانی اراکین میں، تو لیٹ 80s میں، مطلب جو پہلا ہاف ہے اس کے بعد حماس بنی ہے، تو اس وقت جو ہے یہ وہاں پہ حماس کے ابتدائی لوگوں میں تھے۔ اور ان کا ایک چیز یہ بھی ہے کہ یہ پولیٹیکل سائڈ پہ ہی رہے ہیں، حماس کا جو عسکری ونگ تھا اس سے براہ راست ان کا تعلق کبھی نہیں رہا۔ یہ جو شیخ احمد یاسین تھے ان کے دفتر میں ان کی پہلی ذمہ داری بنی تھی حماس کے میں، جب حماس بنی ہے تو شیخ احمد یاسین جو اس وقت سربراہ تھے حماس کے، ان کے دفتر میں کے انچارج یہ بنے تھے۔ پھر اس کے بعد یہ آہستہ آہستہ جو ہے نا ان کے پرسنل سیکرٹری رہے، پھر ان کے جو ہے نا ترجمان رہے، پھر اس کے بعد جو ہے یہ ان کے نائبین میں بھی شامل ہوئے، جو ان کے 5 نائبین تھے ان میں بھی اسماعیل ہانیہ کو ہو گئے۔ ان کی جو ہے شہادت ہے اس کے بعد عبدالعزیز رنتیسی بنے تھے وہاں پہ، اور پھر اس کے بعد جو ہے جب وہ شہید ہو گئے تو پھر خالد المشعل کو بنایا گیا تھا۔ یہ باہر تھے، خالد المشعل جو ہے اس وقت دمشق میں ہوا کرتے تھے، شام کے دارالحکومت میں، تو وہاں پہ حماس کی جو شاخ تھی وہ آفس تھا اس کو کرتے تھے۔ پھر جب یہ شروع ہوئے وہاں پہ تو انہیں نکلنا پڑا، اس کے بعد وہ ترکی گئے، پھر قطر منتقل ہو گئے۔ 2007 میں جب پہلی گورنمنٹ بنی تھی جو غزہ کے اندر تو یہ وزیر اعظم منتخب ہوئے تھے۔ یہ ایک معاہدہ تھا الفتح کا اور حماس کا جس کے تحت وہاں پہ حکومت بنی تھی۔ 1 سال بعد ہی جو ہے وہ یہ جو ہے نا حکومت چل نہیں سکی، حکومت ٹوٹ گئی، اور اس کے بعد جو ہے وہ نکل گئے جو ہے نا الفتح، وہاں سے اس نے اپنا بوریا بستر گول کیا اور وہ صرف مغربی کنارے تک محدود ہو گئی، تو یہ سارا علاقہ حماس کے قبضے میں آ گیا، غزہ کی پٹی کا، اور یہاں پہ پھر جو ہے یہی جو اس کا چہرہ رہے، اس کی وہ پارلیمنٹ جو ہے وہ چلتی رہی، اس کے بعد دوبارہ الیکشن تو نہیں ہو سکے، لیکن بہرحال وہی حکومت برقرار رہی آخر دم تک، جو جب یہ 7 اکتوبر ہوا اور اس جنگی حالات شروع ہونے سے پہلے تک یہ تھے، مطلب حماس کی ہی حکومت ہے، ان کا ہی کنٹرول رہا۔ حکومت تو خیر اس طریقے سے مطلب اسے نہیں کہا جا سکتا، لیکن یہ کہ کنٹرول مکمل حماس کا تھا اور اس کو اسماعیل ہانیہ ہی مینیج کرتے تھے۔
پھر یہ کہ 2017 کے اندر جو ہے وہ 2 ٹرمز پوری ہونے کے بعد خالد مشعل جو ہے ان کو سربراہی ان کی جو ہے نا وہ تجدید نہیں کی گئی، تو ان کی جگہ جو ہے اسماعیل ہانیہ کو منتخب کیا گیا تھا حماس کے پولیٹیکل بیورو کے سربراہ کے طور پہ. اور پھر جو ہے یہ کچھ عرصے بعد جو ہے یہ وہاں سے منتقل ہوئے تھے غزہ سے نکل کے، تو یہ بھی ترکی آئے، مصر، اور مصر سے ترکی آئے. ترکی کے بعد یہ قطر میں مستقل طور پہ وہاں پہ تقریباً یہ ہے 2019 سے لے کے اب تک جو ہے وہ قطر کے اندر ہی مقیم تھے. تو یہ ان کی ہے ایک بریف اگر ہم کہیں اس کی لائف ہسٹری.